السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جلاحت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایریوں سے جاری ہوا تھا، اسے بعد میں ایک قبیلے والے نے دشمنی میں آ کر بند کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا اور لوگ بھول گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب میں ہی اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ وہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سال سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ایک کوّا آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا، لیکن ابھی تک کوئی کوّا نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوّا بولتا ہوا آیا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والو، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے، ارے عبد المطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کوے کا کیا بھروسہ کہ ہم اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں نہ ملے تو ہماری محنت تو برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، میں تو یہ کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، اس کا نام حریث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے، اس لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آ جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے کہ اے میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو اگر اپنی زندگی میں مجھے 10 لڑکے دیے تو اس میں سے ایک لڑکا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے چھینی ہتھوڑی سے جیسے ہی اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا ایک فوارہ اوپر کو اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔
پانی نکلتا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے، کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو یہاں سے، آج سے اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی ہوگی، لیکن ہاں تم سب اس کا پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے، تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نذر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھد گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم 15 میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اس لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھ دوں گا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر لٹائی گئی، سارے لڑکوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب میں نکلا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر عبد المطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبد المطلب اپنے سارے لڑکوں میں سے سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے، اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن عبد المطلب سردار آدمی تھے، اس لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نذر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں عاص بن وائل جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، آج چاہے تلوار چل جائے یا خون کی ندیاں بہہ جائیں پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب دیکھا سارے مکہ والے ایک طرف ہیں اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والو، میں ایک شرط پر عبداللہ کو چھوڑ دوں گا، وہ یہ ہے کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے وہ اگر کہہ دے کہ عبداللہ کو ذبح نہ کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری بات بتائی تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا، تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبد المطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائے، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل جائے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹ کو ذبح کر دو۔ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔
पर्चियाँ बनाकर उड़ाई गई। अब्दुल मुतल्लिब ने जब पर्ची खोली तो उसमें लिखा निकला कि अब्दुल्लाह को ज़ब्ह कर दो। ये पढ़कर दूसरी पर्ची पर 10 ऊँट बढ़ा दिए गए और दोबारा पर्चियाँ उड़ाई गई। फिर से अब्दुल्लाह का नाम निकला। ये देखकर दूसरी पर्ची पर फिर से 10 ऊँट बढ़ा दिए गए। ये करते करते 90 ऊँट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हर बार हज़रत अब्दुल्लाह का ही नाम निकलता जा रहा था कि इन्हें ज़ब्ह कर दो। आखिर में हज़रत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि ऐ लोगों, ये आखिरी बार होगा। अगर इस बार भी अब्दुल्लाह का नाम निकलता है तो मैं अब्दुल्लाह को ज़ब्ह कर दूंगा। सभी लोग खामोश खड़े थे। अब्दुल मुतल्लिब भी बहुत परेशान थे कि शायद अब अल्लाह की मर्ज़ी है कि अब्दुल्लाह को ज़ब्ह कर दिया जाए। और फिर इस आखिरी बार भी एक पर्ची पर 100 ऊँट लिखा गया और दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्लाह का नाम लिखा गया और पर्ची उड़ाई गई तो उसमें लिखा हुआ था कि 100 ऊँट ज़ब्ह कर दो। ये पढ़कर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी और सब ने मिलकर एक बहुत तेज़ नारा लगाया और कहा कि चलो भाई, अब अब्दुल्लाह को छोड़ो और ऊँटों को ज़ब्ह करो। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा नहीं नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। दोबारा पर्ची उड़ाई गई तो दोबारा भी यही निकला कि अब्दुल्लाह को छोड़ो और ऊँटों को ज़ब्ह करो। सारे लोग खुश होकर कहने लगे चलो ऊँटों को ज़ब्ह करो। लेकिन अब्दुल मुतल्लिब ने कहा नहीं, अभी एक बार और किया जाएगा। और फिर तीसरी बार पर्ची उड़ाई गई तो तीसरी बार भी यही निकला कि अब्दुल्लाह को छोड़ो और ऊँट को ज़ब्ह करो। ये पढ़कर सारे लोग खुशी से झूम उठे और अब्दुल मुतल्लिब ने भी अपने बेटे अब्दुल्लाह को गले लगा लिया और फिर 100 ऊँट को ज़ब्ह किए।